سنک گڑھ میں صبح ہو گئی تھی۔ یہ صبح بہت خوشگوار تھی۔ ہر جگہ سے پرندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پرندے ہوا میں چہچہا رہے تھے۔ ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مست تھا۔ ددو گھر میں بیٹھ کر ایک اور دوا بنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ چھوٹو اور ڈھولو گھر سے باہر کھیل رہے تھے۔ چھوٹو اور ڈھولو گھر سے باہر کرکٹ کھیل رہے تھے۔ ببن حلوائی بھی اپنی دکان پر مٹھائی بیچ رہا تھا۔ ماسٹرنی صاحبہ بچوں کو پڑھا رہی تھیں۔ راجا اور مہارانی بھی اپنے محل میں تھے۔ اب شام کا وقت تھا کہ اچانک شہد کی مکھیاں گاؤں کی طرف آ گئیں۔ انہوں نے گاؤں کا حال بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھی۔ وہ ہر کسی کو کاٹ رہی تھیں اور ہر کوئی اس کے کاٹنے سے بیمار پڑ رہا تھا۔ یہ خبر اب ددو کو بھی پہنچ گئی۔ چھوٹو اور ڈھولو بھی ان مکھیوں کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ببن کی ساری مٹھائی کو بھی ان مکھیوں نے خراب کر کے رکھ دیا۔ ببن کہنے لگا کہ میری مٹھائی کا اتنا برا حال ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں گا؟ یہ مٹھائی تو کوئی بھی نہیں خریدے گا، میں تو برباد ہو گیا۔ یہ مکھیاں راجا کے محل تک پہنچ گئی تھیں۔ محل میں بھی ان مکھیوں نے تباہی مچا کر رکھ دی۔ مہارانی کو ان مکھیوں نے کاٹ لیا اور وہ بھی باقی لوگوں کی طرح بیمار پڑ گئی۔ راجا یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے تھے۔ راجا جی ابھی ان مکھیوں سے بچے ہوئے تھے۔ انہوں نے گاؤں کی طرف سفر کیا۔ انہوں نے سوچا کہ میں خود جا کر دیکھتا ہوں کہ کیا ماجرا ہے۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ گاؤں والوں کا بھی بہت برا حال ہے۔ یہاں بھی بہت سے لوگوں کو مکھیوں نے کاٹ رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب لوگ بیمار ہیں۔ یہ سب صورتحال دیکھتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ ددو کے پاس جاتے ہیں۔ ان کے پاس اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی حل موجود ہوگا۔ وہ ددو کے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچنے پر ددو، چھوٹو اور ڈھولو بہت حیران ہو گئے تھے۔ ددو کہنے لگے کہ راجا صاحب آپ یہاں کیسے؟ آپ نے آنے کی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے حکم کیا ہوتا، میں خود آپ کے پاس حاضر ہو جاتا۔ راجا جی کہنے لگے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اصل میں رانی کو مکھیوں نے کاٹ لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئی ہیں۔ جب میں ادھر آیا تو یہاں بھی کچھ لوگوں کا یہی حال ہے۔ اصل میں یہ ماجرا کیا ہے، میری تو سمجھ سے ہی باہر ہے، آپ ہی کچھ حل بتا دیں۔ ددو کہنے لگے کہ میں بھی ان حالات کو دیکھ کر بہت پریشان ہوں۔ گاؤں والوں کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ جلد ہی
ان مکھیوں سے چھٹکارے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ راجا نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ان حالات کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ ددو کہنے لگے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ شام ہو چکی ہے۔ ابھی کے لیے صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ گاؤں کے لوگوں کو گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا جائے تاکہ اب مزید لوگ بیمار ہونے سے بچ جائیں۔ جو بھی کرنا ہوگا صبح ہی کر سکتے ہیں۔ ابھی کے لیے آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ گاؤں میں اپنے سیناپتی سے کہیں کہ وہ اعلان کر دے کہ کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلے جب تک ہم ان مکھیوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر لیتے۔ راجا نے سیناپتی کو پورے گاؤں میں اعلان کرنے کا حکم دیا۔ سیناپتی نے راجا کے حکم سے پورے گاؤں میں اعلان کر دیا۔ سیناپتی نے اعلان کیا کہ کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا کیونکہ یہ حکم راجا جی نے دیا ہے۔ جلد ہی آپ کو ایک خوشخبری سنائی جائے گی۔ راجا ابھی ددو کے گھر پر ہی تھے۔ ددو راجا صاحب سے کہنے لگے کہ آپ سے ایک اور درخواست تھی۔ راجا صاحب نے کہا کہ جی فرمائیے۔ ددو کہنے لگے کہ آج آپ کے لیے محل جانا خطرے کی بات ہوگی۔ مکھیوں نے ہر طرف تباہی مچائی ہوئی ہے۔ بہتر ہے کہ آپ آج رات یہیں رک جائیں۔ ہم سب آپ کی بہت اچھے سے رکھوالی کریں گے۔ راجا صاحب کہنے لگے کہ کیوں نہیں؟ ڈھولو بولا کہ راجا صاحب یہاں آپ کو کسی طرح کی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیوں چھوٹو؟ چھوٹو اوپر نیچے سر ہلانے لگا۔ یہ دیکھ کر راجا جی اور ددو ہنس پڑے۔ اب گہری رات ہو چکی تھی، سب سو چکے تھے۔ ددو سوچ ہی رہے تھے کہ اس پریشانی کو آخر کیسے ختم کیا جائے۔ یہ سوچتے سوچتے آخر ددو کی بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ دیا صبح صبح ددو کے آس پاس اڑنے لگی۔ وہ معمول سے کچھ زیادہ ہی عجیب حرکتیں کر رہی تھی۔ ددو کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ انہیں کچھ بتانا چاہ رہی ہے۔ ابھی تو سب سو رہے تھے، لیکن اتنی ہی دیر میں ددو کی آنکھ کھل گئی۔ ددو نے ڈھولو سے کہا کہ میں کسی ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں۔ اگر تو یہاں کوئی بھی اٹھ گیا تو تم اسے کہنا کہ وہ میرے واپس آنے تک گھر سے باہر نہ نکلے۔ ڈھولو نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ ددو کو معلوم ہوا کہ دیا انہیں کہیں لے کر جانا چاہ رہی تھی۔ ددو دیا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ دیا ددو کو جنگل کے بیچ میں لے گئی تھی۔ یہ جگہ ددو کے لیے بالکل نئی تھی، یہاں ددو پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ دیا نے ددو کو سمجھایا کہ اوپر دیکھیں۔ دیا ایک درخت کے شاخ پر جا کر بولنے لگی۔ اس شاخ پر شہد پڑا ہوا تھا۔
دیا نے ددو کو سمجھایا کہ یہ شہد یہاں سے لے کر جانا ہوگا۔ پہلے تو ددو کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ددو کو سارا قصہ سمجھ آ گیا۔ اب ددو وہ شہد اٹھا کر گاؤں کی طرف آ رہے تھے۔ ددو نے گھر پہنچ کر سب لوگوں کو سارا قصہ سنایا۔ ددو کہنے لگے کہ مجھے اس مسئلے کا حل مل گیا ہے، اب سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ راجا صاحب بہت خوش ہو گئے تھے کہ اب گاؤں والے اور مہارانی صحت یاب ہو جائیں گی۔ ددو نے سب کو بتایا کہ اس شہد کو گاؤں کے بیچ میں جا کر رکھنا پڑے گا تاکہ وہ مکھیاں اس شہد کو کھائیں اور ہمارے گاؤں سے چلی جائیں۔ ددو نے کہا کہ آدھا شہد گاؤں کے بیچ میں رکھنا پڑے گا اور آدھا ابھی بچا کر رکھنا پڑے گا۔ ددو وہ شہد لے کر گاؤں کے بیچ میں آ گئے اور وہ شہد وہیں رکھ دیا۔ ددو ابھی شہد رکھ کر آ ہی رہے تھے کہ مکھیاں فوراً سے شہد کے پاس آ گئیں۔ ددو بہت مشکل سے ان سے بچ کر دوبارہ گھر واپس آ گئے۔ ددو نے کہا کہ میں نے شہد رکھ دیا ہے، اب کچھ ہی دیر میں مکھیاں شہد کو کھا کر ہمارے گاؤں سے چلی جائیں گی۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ددو کہنے لگے کہ اب ہم باہر جا سکتے ہیں، مکھیاں شہد کھا چکی ہوں گی۔ راجا صاحب، ددو، چھوٹو اور ڈھولو اب گھر سے باہر نکلے۔ ددو نے سارے گاؤں کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ سب ٹھیک ہیں۔ راجا صاحب کہنے لگے کہ مکھیاں تو چلی گئی ہیں، لیکن اب جو لوگ بیمار ہیں انہیں کیسے ٹھیک کیا جائے؟ ددو کہنے لگے کہ آپ پریشان نہیں ہوں، میں نے ان کے لیے بھی کچھ سوچ رکھا ہے۔ ددو نے چھوٹو اور ڈھولو سے کہا کہ وہ گھر سے وہ شہد لے آؤ جو میں نے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ دونوں وہ شہد لے آئے۔ ددو نے راجا صاحب سے کہا کہ اب جو لوگ بھی مکھیوں کی وجہ سے بیمار ہیں انہیں یہ شہد پلانا ہوگا۔ شہد پینے کے بعد سب بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ددو پہلے تو ببن کے گھر گئے۔ ددو نے کہا کہ ببن، رجو کو یہ شہد پلا دو، اس سے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ببن نے جب یہ شہد پلایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ ددو نے ببن سے کہا کہ تم یہ شہد ان سب گھروں میں دے دو جہاں کوئی بھی تمہیں بیمار نظر آئے۔ تھوڑا سا شہد ددو نے راجا صاحب کو بھی دے دیا۔ ددو نے راجا صاحب سے کہا کہ آپ یہ شہد مہارانی کو پلا دیں تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ راجا نے محل آ کر مہارانی کو یہ شہد پلا دیا۔ شہد پینے کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ راجا بہت خوش ہو گئے تھے۔ راجا نے گاؤں کی بحالی کے بعد سیناپتی کو جشن منانے کا پیغام دیا اور اس طرح گاؤں میں پھر سے خوشحالی آ گئی۔
You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.